نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 164 سے۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور آیت نمبر ہے 164۔ اس سے پہلے جو ہمارا مضمون چل رہا ہے وہ تمام جو ہے جنگ احد سے متعلق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ احد کس طرح پیش آئی، اس میں مسلمانوں کو کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے پر نقصان اٹھانا پڑا، اور وقتی طور پر ایک ہزیمت ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کو اس میں ایک سبق دیے گئے، غم دیا گیا، اس غم میں پھر سبق دیے گئے۔ اور پھر یہاں پر ابھی آیت نمبر 1 اس سے پیچھے جو 163 سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو، اللہ کی رضا کے مطابق چل رہا ہو، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے زندگی میں عمل کر رہا ہو، تو وہ اس شخص جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو؟ یعنی دو لوگ، ایک اللہ کا نافرمان ہو اور ایک اللہ کا فرما بردار ہو، تو وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پاس تو ہر ایک کے مختلف درجات ہیں، جیسا انسان کا عمل ہے، جیسا اس کا عقیدہ ہے، اس حساب سے اس کے درجے ہیں۔ جو کچھ انسان عمل کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے حال سے بھی واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی حساب سے انسانوں کے درجے ہیں، اور اسی حساب سے آخرت میں بھی ان کو درجات عطا کیے جائیں گے۔ اللہ کے پاس بھی ہر انسان کے لیے مختلف درجے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بڑھا دیتی ہے۔ آیت نمبر 163 سے شروع کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 163، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہ انہی کے درمیان، انہی میں سے ایک رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ من، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ کس پر؟ لوگوں پر، انسانوں پر، مومنوں پر۔ کیا احسان؟ مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایمان کے شرف سے نوازا، اور اس کا ذریعہ کون بنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا کی، ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ایمان کی جو تعلیم دی، اللہ کی توحید سے روشناس کرایا۔ تو من کا لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، احسان کرنے میں، احسان جتلانے میں، اور ایک اس کا مفہوم کاٹنا یا کٹنا بھی کیا گیا ہے۔ تو جب یہ لفظ احسان کرنے کے معنی میں آئے گا تو اس سے مراد کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے، من۔ اور وہ بہت بڑا احسان کیا ہے؟ وحی الہی، اللہ کی وحی اور اس کی روشنی۔ اب آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہے،
یعنی آنکھیں بھی عطا کی، پھر اس میں روشنی یعنی بصارت بھی دی، لیکن جب تک باہر کی کوئی روشنی نہ ہو، خارجی روشنی نہ ہو، مثلاً سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی، چراغوں کی، یہ جو لائٹس ہیں، کمکمے ہیں، ان کی روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آنکھ اپنا کام نہیں کر سکے گی، آنکھ نہیں دیکھ سکے گی۔ گو کی آنکھ ہے، بصارت بھی ہے، لیکن جب تک باہر کی روشنی نہیں ہوتی تب تک کیا ہوتا ہے؟ چیز نظر نہیں آتی۔ تو وہ اندھیرے میں اگر آنکھ کام کرے بھی تو کیا کرتی ہے، کس حد تک کرتی ہے؟ کبھی بالکل اندھیرا ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ راستہ کہاں ہے اس کا اور وہ کدھر جائے۔ تو یہ حال کیا ہے؟ حالانکہ اس کے پاس آنکھیں ہوتی ہے۔ تو بعینی ہی بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے عقل تو دی ہے، لیکن کائنات اور انسان کی جو زندگی ہے اور زندگی کے جو معاملات ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، تو انسان کو عقل تو دے دی، لیکن انسان کی عقل اکیلے اس چیز میں کام نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کیا کہ ہمیں دنیا میں بھیج بھی دیا، ہمیں عقل شعور بھی دے دی، لیکن اس کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اپنے نبی کو مبعوث کر دیا وحی کے ساتھ، تاکہ ہماری یہ جو عقل ہے یہ صحیح راستہ پا سکے، کیونکہ عقل جہاں پہ اکیلے کام نہیں کر سکتی، ہماری عقل اگر اس کو کوئی باہر کی روشنی نہ ملے، تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، عقل بھی پھر کیا کرتی ہماری؟ بھٹکتی پھرتی۔ ہم کیسے تلاش کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا ہوتا اور ان کے ذریعے جو ہے کیا کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں وحی نہ پہنچاتے، یہ کتاب نہ دی ہوتی، تو کیا ہم اللہ کو تلاش کر سکتے تھے؟ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ واقعی اگر یہ کتاب نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے، ہمیں بس پیدا کر دیا ہوتا، تو کیا ہم اللہ کو تلاش کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں پتہ چلتا کہ وہی کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے یا پھر کون ہے اللہ؟ اس کا اللہ کا تعارف، توحید کا تعارف، خالق کا تعارف کیا ہمیں حاصل ہو سکتا تھا؟ آج بھی دیکھیں، گو کہ ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن اللہ کے تعارف کی اتنی ساری چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، ان پر غور کرنے کے لیے کس نے کہا؟ ان کے ذریعے اللہ کا تعارف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہی بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ان چیزوں پر غور تو کرو، ورنہ لیکن اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں صبح اٹھتے ہیں اور فار گرانٹیڈ ان چیزوں کو لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد جو چل رہا ہے، لیکن عقل والے کیا کرتے ہیں؟ اس سے بھی پہچانتے ہیں اپنے رب کو۔ تو سب سے بڑی بات اللہ کی کیا تھی؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا اور وحی بھیجی، ان کے ذریعے وحی جو ہے انسانوں تک پہنچی۔ یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان، ورنہ انسان اپنی عقل کے محض ہم اپنی عقل کے بل بوتے پہ صراط مستقیم پا سکتے تھے؟ کیا ہم اپنی عقل کے بل بوتے پہ جنت میں جا سکتے تھے؟ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری عقل کو بھی کیا کیا؟ سیدھا راستہ دیا، ہمیں ہمیں اندھیرے سے کیسے نکالا؟ اس کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور اس کا سورس کس کو بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو پچھلی آیت سے متعلق کر کے افمن اتبع رضوان اللہ ہی سے مراد یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی ہے، یعنی وحی الہی بھی اس کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کا احسان وحی الہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ تو کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا، جنہوں نے اس کتاب کی تعلیم دی۔ اور نبی کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ جب آتے ہیں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں تو وہ صرف اللہ کا پیغام ہی پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے ساتھ ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، انہی میں سے یعنی بشر۔ تو رسول جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بنی انسان ہوتے ہیں، بنی نوع انسان ہی ہوتے ہیں، عام انسانوں میں سے جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے، جو انبیاء تھے اور جو رسول تھے، جن کو کتابیں دی گئیں، وہ سب کون تھے؟ بشر تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہی میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قریش تھے، انہی کے درمیان میں مبعوث ہوئے، انہی کے درمیان میں پیدا ہوئے، اسی طریقے سے مکمل انسانوں کی طرح ان کا جو تھا پیدا ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کا کھانا پینا، ان کے زندگی کے معاملات۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اور یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی کہ انہی میں سے رسول، کیونکہ دیکھیں نبی نہ تو فرشتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے نہیں کوئی نبی بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں میں سے بھی بھیج سکتے تھے انسانوں کی طرف، جنوں میں سے بھی بھیج سکتے تھے، بہت ساری مخلوقات ہے، کسی کو بھی بھیج سکتے تھے بنا کر، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے
کیا کیا کہ جو نبی پیغام لے کر آئے، تعلیمات لے کر آئے، وہ انسانوں میں سے ہی تھے، تاکہ وہ جو تعلیمات دے رہے ہیں ان پر عمل کر کے ان کو پریکٹس کر کے بتائے۔ ورنہ دیکھیں جو لوگ نہیں مانتے نا، ان کے پاس ایک اور حجت ہو جاتی کہ یہ تو کوئی یعنی اگر فرشتہ آ جاتا نبی بن کر تو کیا کہتے جنہوں نے نہیں ماننا تھا کہ تو فرشتہ ہے، ہم ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں، ان کی تو پاورز اور ہوتی ہیں۔ تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ اتباع نہ کرنے کے لیے اسے بھی حجت بنا لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے ہی رسولوں کو مبعوث کیا، انہی میں سے ان کو اٹھایا۔ گو کہ وہ یعنی عام انسانوں کی طرح خطا کار نہیں ہیں، معصوم ہوتے ہیں انبیاء، لیکن ان کو بھیجا انہی میں سے تاکہ وہ ان کو ان کا مکمل ایک اسوہ ان کے سامنے ایک پیٹرن ہو، ایک رول ماڈل بن کر دکھائیں، اور پھر انسانوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ کیونکہ جو نبی آتے تھے شریعت لے کر آتے تھے تو وہ ایک پورا ایک یعنی کہ کوڈ آف لائف دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے معاملات، ان کے سنت میں تمام معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، کیسے اٹھنا ہے، اٹھ کر کون سی دعا پڑھنی ہے، یعنی جاگنا ہے، سونا ہے، کون سی دعائیں کرنی ہے، کس وقت اذکار کرنے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے ہمیں کر کے بتایا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہی میں سے مبعوث کیا ہے، ورنہ عام انسان کیسے اتباع کرتے کسی فرشتے کی، کسی جن کی۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہو گیا نا، کہ اللہ نے ایک اور احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ ورنہ اگر اللہ فرشتہ بھی بھیج دیتے اور کوئی مشکل نہ ہوتی وہ ہمیں بتاتا فرشتہ جو بھی چیزیں، لیکن ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے تھے؟ تو اللہ کا یہ بھی ایک احسان ہم پر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو رسول بھیجے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یعنی انبیاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جو دوسرے انبیاء ہیں ان کی بعثت کے کچھ مقاصد بتا دیے گئے ہیں۔ مقاصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی کتاب کو جوں کا توں جیسے نازل ہوئی ہے بعینی ہی اسی طرح لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور تاکہ وہ بھی ان آیات کو کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے پڑھ کر سنائی ویسے ہی آیات جیسے وحی آتی تھی ویسے ہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی کہا گیا، اور امین تھے وہ، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف انہوں نے بعینی ہی اسی طرح کس کو پہنچایا، لوگوں کو پہنچایا، صحابہ کرام کو پہنچایا، تاکہ وہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائیں، ان کے عمل میں محفوظ ہو جائیں۔ اور پھر نبی کا دوسرا کام کیا کہ وہ اپنے فالوورز کا، جو اپنے ماننے والے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں ان دا فرسٹ پلیس، پھر ان کا تزکیہ کریں۔ دوسرا کام کیا ہے ایمان لانے کے بعد؟ کیا؟ تزکیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب کیا کرتی ہے، پہلے ہم اس پر ایمان لائیں، پھر اس کے ذریعے تزکیہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ اپنے فالوورز کا تزکیہ کیا، اور نبی کا کام ہے کہ وہ اپنے فالوورز پر، اپنے پیروکاروں پر، ان کے اعمال اور افعال پر نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، جہاں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے، کوئی غلطی نظر آئے تو ان کی اصلاح کریں۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل امیڈیٹ پیروکار کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو ہم صحابہ کرام کا کردار دیکھتے ہیں، ان کا ایمان لانا دیکھیں، واقعات پڑھیں، ان کا صدقہ کرنا دیکھیں، عام انسان کے صدقے کرنے جیسا نہیں تھا۔ ان کا اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلنا دیکھیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں صحابہ کرام کا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ سمینا و اطانا ان کی زندگی تھی، اور جانثار تھے۔ ایک حکم آتا تھا اور اپنی پوری پوری زندگیوں میں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے تھے فوراً اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ فوراً سرنڈر کرتے تھے، نہیں پوچھتے تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ پہلے سمینا و اطانا، مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مانے، اس کی دلائل، اس کی حجتیں بعد میں، کیونکہ دیکھیں عقلی بنیاد پر انسان جو ہے اللہ کی کو فالو کیسے کرے، وہ تو پھر بعد میں چیزیں سمجھ آنے والی ہیں۔ تو اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے فالو کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امیڈیٹ فالوورز تھے وہ صحابہ کرام تھے، تو آپ ان کی تربیت کا اثر دیکھیں صحابہ کرام میں کہ پھر ان کی تربیت کیسی تھی۔ تو یہی نبی کا کام ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے اس طریقے سے ٹرین کیا، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں پہ رہے گا وہ کیا کرے گا؟ وہی نجات پائے گا۔ بعد میں آنے والے مومنوں کے لیے بھی یہ پیٹرن ہے، یہی رول ماڈل ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نبی مان کر پھر یہ بھی حجت دی جا سکتی تھی، عام نہ ماننے والا یہ کہے کہ وہ تو نبی ہے نا، وہ تو پاک ہے، ان کے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو ہم تو ویسا نہیں کر سکتے۔ تو کیا پھر ہمیں رول ماڈل کیا دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام۔
صحابہ کرام کیا کرتے، وہ تو عام انسان تھے نا، پہلے تو ایمان نہیں رکھتے تھے، جب ایمان آیا کیسے انہوں نے جو ہے فوراً قبول کیا، پھر اس کے بعد ان کے اندر کیا چینجز آئیں اور کس طرح کی ان کی زندگیاں تھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ایک ایک چیز، ان کا انداز زندگی گزارنے کا، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ وہ تو عام انسان تھے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر رہتی دنیا تک یہ پیٹرن ہمیں دے دیا گیا ہے، یہ پیٹرن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، کوئی انسان نہ ماننا چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، تو کیا کیا، ان کا تزکیہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہی مقصود ہوتا ہے انبیاء کو بھیجنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا یہ احسان تھا کہ ان کے ذریعے صحابہ کرام کا بھی تزکیہ کیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں ایک رول ماڈل دے دیا گیا کہ نجات پانی ہے تو پھر ایسے زندگی گزاریں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا کام کیا بتایا کہ کتاب اللہ کی تعلیم دے اور سکھائیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کتاب اللہ کی تعلیم بھی دی، اس کو سکھایا بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے، اور اس کی تعلیم دینا اور بات ہے۔ تعلیم دینے سے کیا مراد ہے کہ اس کے معنی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر یہ بھی بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن وحی آتی تھی نا تو اس کی تفسیر بھی بتاتے تھے، اس کا بیان بھی بتاتے تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تھا، ان کو بتایا جاتا تھا۔ جبرائیل امین آتے تھے، انہوں نے نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بتایا۔ تو یہ جو معنی ہے قرآن مجید کی آیات کا اور ان کی تشریح و تفسیر، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے جو ہے وہ صحابہ کرام کو بتائی۔ اب آپ دیکھیں، بارہا ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو کسی آیت کا مطلب پتہ نہیں چلتا تھا، گو کہ وہ عربی تھے، عربی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جب ان کو پڑھ کر وہ آیات سنائی جاتی تھی تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں حکم کیا آیا ہے، اس میں یعنی کیا کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلوب کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا کرتے تھے، انہیں صحیح مفہوم سے آگاہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، مبعوث کرنے کا، اور یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، کیونکہ اگر ہمیں بھی قرآن مجید صرف دے دیا جاتا کہ اب خود سمجھو، تو کیا ہم سمجھ سکتے تھے اس کی تعلیمات کو؟ تو اس کو ہمیں ایکسپلین کس نے کر کے بتایا؟ یہ جو بیان ہے، یہ جو فرقان ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی وہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے، گو کہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں، لیکن یہ کیا ہے، اس کے علاوہ حکمت کی بات بھی کی گئی ہے کہ کتاب کے ساتھ وہ انہیں حکمت بھی سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکمت بھی سکھائی تھی، ان کا تزکیہ کیا، کتاب کی تعلیم دی، ان کو اس کا تعلیم اور تعلم کا طریقہ بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ حکمت بھی بتائی۔ حکمت بھی ایک خیر ہے، تو حکمت کی تعلیم بھی دی، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ اب یہ جو اس آیت، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت آئی ہے نا، یہ والی کہ وہ ان کو مبعوث فرمائے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس آیت میں منکرین احادیث کا مکمل رد ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، احادیث ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ پھر ان تمام لوگوں کی سوچ کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ صرف ایک چٹھی رسان کی تھی، صرف ایک میڈیٹر تھے، صرف پہنچانے آئے تھے، بس ایز اٹ از یہاں سے ملا اور ایز اٹ از یہاں سے پہنچا دیا۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جو احادیث پر، سنت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کتاب میں جو ہے بس اتنا ہی ہے، تو جو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کتاب نازل ہوئی، انہوں نے کتاب امت تک پہنچا دی، بس ان کا کام ختم ہو گیا۔ تو کیا کرتے ہیں پھر، یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں یا احادیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی دور کے لیے تھیں، یعنی ایک حجت پیش کرتے ہیں کہ یہ اس دور کے لیے تھیں، اس وقت بتایا گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، تو یہ جو ان کی کام ہے یہ اس دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی، یعنی اس دور کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بس اس دور کے لیے تھی، کیونکہ جب نام ماننا ہوتا ہے تو پھر حجتیں بھی بہت، شیطان بہت باتیں سے سجھاتا ہے، تو پھر ان کی عقلی دلیلیں وہ کیا دیتے ہیں کہ یہ اس دور کے لیے تھی، یعنی گویا کہ حدیث ان کے لیے حجت شرعیہ نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا اطاعت اور سنت، ان کو اس سے بھی کوئی کام نہیں ہے، یعنی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جتنا قرآن کتاب ہمیں سمجھ آ رہی ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کی جو فریضہ ہے وہ صحابہ کرام کے لیے بس ان کی زندگی تک تھا، ان کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلط سوچ سے، اس شیطانی سوچ سے محفوظ رکھے، اور ایسی کسی بھی سوچ کو جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جگہ نہ لینے دے، کیونکہ جتنا ضروری کتاب پر ایمان لانا ہے اتنا ہی ضروری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے اس میں۔ تو اطاعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، جو کہہ کر بتایا، جو ایکسپلین کیا، اور یہ خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، وہ اپنے طور پر ایک بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس کو بھی قرآن مجید نے دلیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ آپ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ خیانت کر سکتے تھے کہ ایک لفظ بھی نہ پہنچاتے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کی سنت ہے، ان کا بتانا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی بعینہ ہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے ایک پورا کا پورا پیٹرن ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں رد بھی ہے اس غلط عقیدے کا، اور اس کے علاوہ اس میں احسان کا ذکر بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہم پر کیا، اور ان کی جو ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے احسن طور پر، امین کے طور پر مکمل انجام دیں۔ اور یہ کتنی بڑی ہمارے لیے انعام اور سعادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور پھر اس کتاب کی تعلیم ہمیں دینا، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھانا، اس پر عمل کر کے بتانا، ایک رول ماڈل دے دینا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بھی کہا اس آیت کے آخر میں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے آنے سے پہلے تو وہ گمراہی میں تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جو ایمان لے کر آئے تھے، جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ اس معاشرے میں اس سے پہلے کیسے رہ رہے تھے؟ اسی جہالت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی بھیجی وحی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ گمراہی کے اندھیرے تھے، اور عرب معاشرہ کیا تھا؟ فساد میں، لوٹ مار میں، بس انہی چیزوں میں جو تھا وہ لگا ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پھر غزوہ احد کا ذکر دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو اس آیت کے ذریعے کیا کیا گیا؟ ہائی لائٹ کیا گیا بیچ میں، کہ یہ احسان ہے اللہ کا، نبی کا آنا اور ان کی بات ماننا تمہارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر ساتھ کیا کہا کہ احد کا ذکر پھر کیا گیا کہ تم اس دن مصیبت آئی تو مسلمان جو تھے وہ چلا اٹھے تھے، کیا ہوتے؟ پریشان ہو گئے تھے۔ تو منافقین کی بات تو الگ ہے، جو بڑے اکابر صحابہ تھے نا، وہ اور ان کو چھوڑ کر باقی جو نارمل مسلمان تھے، جن کے ابھی عقیدے اتنے پختہ نہیں تھے، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جب ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا، اور ہم اللہ کے دین کا دفاع کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، اور ہم جو ہے ہم لازمی ون کریں گے، ہم ہی جیتیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بھی ہم میں موجود ہیں، دین کی خاطر نکلے ہیں، اللہ کی خاطر نکلے ہیں، تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ کافروں کو کیا ہوگا؟ صرف ڈیفیٹ ہی ہوگی، ان کو کیا ہوگا؟ ان کو صرف شکست ہی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم نے جنگ احد کا حال پڑھا کہ جب جنگ احد میں کیا ہوا تھا، پھر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا۔ کس وجہ سے؟ نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو جب یہ صدمہ ہوا، اس وقت فوری طور پہ وہ پریشان ہو گئے، اور حیران بھی ہوئے کہ جن کے ایمان ابھی اس لیول کے نہیں تھے کہ وہ کہتے کہ ہر حال میں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو وہ حیران بھی ہوئے، اور پھر سخت صدمے میں بھی آئے، پریشان بھی ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ہم تو اللہ کی خاطر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس وقت مشکل میں ڈال رہے۔ یہ تھے ان کے سوال، یعنی کیونکہ ابھی ایمان اس درجے کو پہنچا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو جواب دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں کیا کیا تھا؟ عظیم فتح دی تھی، کیونکہ تمہارے ایمان بھی مضبوط تھے، نبی کی اتباع بھی کی تھی تم نے۔ تو اب اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ اس وقت تم نے کافروں کو اس سے دگنا نقصان پہنچایا تھا، حالانکہ تم کمزور تھے،
اس وقت کیا تھا، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی، کمپیریزن میں دیکھیے کافروں کے پاس سامان کتنا تھا، لیکن ایمان خالص تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی وہ مانی گئی تھی. تو پھر کیا کیا تھا اللہ نے، فرشتے اتار دیے تھے، فرشتے آئے تھے بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ہمراہ، اور باقاعدہ آئے تھے. اور بدر کے میدان میں بتایا جاتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے شیطان بھی آیا تھا، انسان کی صورت میں ابلیس خود بھی آیا تھا، یعنی کافروں کے لشکر میں ابلیس موجود تھا. لیکن جب فرشتے اترے اور ابلیس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا، پھر وہ چلا گیا تھا وہاں سے ڈر کے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. اور فرشتوں نے آ کر کیا کیا تھا، ان کو کافروں کو نیست و نابود کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فتح نصیب فرمائی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تمہیں کیا کیا تھا اللہ نے، کم تعداد ہونے پر بھی، کم اسباب ہونے پر بھی کیا کیا تھا، تمہیں فتح دلائی تھی. تو اگر اللہ تمہیں فتح دلوا سکتا ہے تو تمہیں شکست بھی دلوا سکتا ہے. جیسے پہلے کہا گیا تھا نا، تلکل ایام نداولها بین الناس، کہ لوگوں کو یہ دن ہے جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. تو اس میں سمجھنے کا کام کیا ہے کہ آزمائش مومن پر آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن اگر ایمان لے آئے تو وہ یہ سوچے کہ بس اب مجھے صرف کیا ملیں گے، کریڈٹس ہی کریڈٹس ملیں گے دنیا میں، بس میرے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، مجھ پہ کوئی مشکل آئے گی نہیں. مشکلیں آتی ہیں مومنوں پر، ان کو آزمانے کے لیے، ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، ان کو مزید خالص کرنے کے لیے. جب انسان ایمان لے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان، مومنوں پر ان کے ایمان کے حساب سے آزمائشیں آتی ہیں، اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں. تو ایسا نہیں کہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تنگی تکلیف آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے. آزمائش تو آزمائش ہے، اور ہر انسان آزمایا جا رہا ہے. مومن آزمائے جاتے ہیں تاکہ ان کو مزید خالص کیا جائے، تاکہ ان کا جو اخلاص ہے وہ باہر آ جائے، تاکہ ان کو حکمت سمجھ آئے، تاکہ وہ صبر کے ذریعے مزید اجر حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم بھی تو کافروں کو صدمہ پہنچا چکے ہو. تم نے اس وقت، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں فتح دی ہے تو کیا ہے، یہ جو مصیبت ہے تو تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. کیا کیا تھا، کتنا بڑا یعنی گناہ کیا تھا کہ نبی کی بات نہ مانی، نبی تمہیں بلاتے رہے، اور پھر نقصان جو تھا یہ تمہاری مصیبت اپنی لائی ہوئی ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ فتح بھی دے سکتا ہے، اللہ شکست بھی دے سکتا ہے. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں کرنے کا کام کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان اپنا مواخذہ کرے، چاہے مومن ہے، کہ کہیں یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا میرے ساتھ، کہیں، کیونکہ آزمائش میں سبق بھی ہوتے ہیں، آزمائش میں رجوع بھی ہوتی ہے. تو انسان، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں یہاں پہ کہا کہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی تھی، اور تمہارا مصیبت نہ لانا کیا تھا کہ تم نے نبی کی بات نہیں مانی تھی. تو ایسے ہی ہر مصیبت کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری کوئی لغزش ہوتی ہے، کوئی زبان کی لغزش ہوتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ہم کر کے بہت آگے آ چکے ہوتے ہیں، اور ہمارا وہ کیا ہوا اس وقت ہمارے آگے آ کر ایک مصیبت کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ پہچانے، اس وقت رجوع کریں، پلٹیں، استغفار کریں کثرت سے، کیونکہ وہ گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے جو مصیبت کی شکل میں ہمارے سامنے آ پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے. تو ہر مصیبت جو ہے، اگر مومن پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصیبتوں کے ذریعے مومنوں کو مزید وہ درجے دینا چاہتے ہیں جو کہ وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر رہے تھے، نہیں کر پا رہے تھے، ان کے عمل اس کا اتنے زیادہ نہیں تھے، اور وہ کوشش نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو درجے دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اب یہ اس پہ صبر کرے اور وہ درجہ پالے جو اللہ نے دینا تھا اس کو. تو اس لیے مصیبت کے اسباب ہوتے ہیں، اور جو یہاں بات بتائی گئی ہے وہ کیا، کہ مصیبتیں اپنی لائی ہوئی بھی ہوتی ہیں، انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائیاں بھی ہوتی ہیں، کہ وہ خود کچھ ایسے عمل کر کے آیا ہوتا ہے اور بہت پیچھے کر کے آ گیا ہوتا ہے، اور بڑی بعد میں آ کے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اس وقت اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے میں نے کیا ہے، کیا ہوا مجھ سے خطا، پتہ نہیں وہ کتنی پرانی خطا ہوتی ہے جو اس وقت آ جاتی ہے آگے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ رجوع کریں اور استغفار کریں. پھر فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. آیت نمبر 167.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس دن دونوں لشکروں میں مڈبھیڑ ہوئی یعنی جنگ ہوئی، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور وہ اس لیے بھی تاکہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی دیکھ لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصیبت کا ایک اور سبب بتا دیا جو جنگ احد میں پیش آئی مسلمانوں کو، اور ایک نارمل جو مصیبت کے آنے کا ایک سبب اور بتا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے بھی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیکھ لے اور منافقوں کو بھی دیکھ لے، کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جنگ سے متعلق یعنی خصوصی تناظر میں بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو مومنوں کا اور منافقوں کا اللہ تعالیٰ کو تو صورتحال کا پہلے ہی پتہ تھا کہ اللہ سے چھپے ہوتے ہیں منافق اور مومن، اللہ تو دل کے حال بھی جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ اللہ جان لے۔ اس قسم کی آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس وقت اللہ جان لے، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں یا ایسی صورتحال پیدا کر دیں جس سے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو علم ہو جائے اور انسان کو بھی اپنا پتہ چل جائے کہ میں کہاں پر ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں۔ چنانچہ ہوا کیا تھا، احد کی شکست سے بہت سارے لوگوں کے پول کھل گئے تھے، ایمان سامنے آ گئے تھے کہ ان کون سا شخص اس وقت ایمان کے کس درجے پہ ہے اور کون سا شخص نفاق میں ہے، صرف زبانی مسلمان ہے۔ سب کے سب جو تھے وہ سامنے آ گئے تھے، مکمل کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا اس وقت اس شکست کو جو ہے وہ دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو آزمایا، جو شکست تھی، یہ بھی ایک مقصد تھا۔ اور پھر یہاں پہ کیا کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم دفاع ہی کرو شہر مدینہ کا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ یہ ان کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، یعنی جو منافق مدینہ میں ہوتے تھے ان کا سردار تھا، وہ رئیس المنافقین کہا جاتا ہے اس کو، عبداللہ بن ابی۔ اس نے کیا کیا تھا، 300 ساتھی لے کے الگ الگ ہو گیا تھا جیسے ہم نے پہلے پڑھا۔ تو جب وہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس جانے لگا مدینہ میدان جنگ سے، تو مسلمانوں نے اسے سمجھایا کہ آج ہم پر مشکل پڑ رہی ہے تو تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ ہو، تم نے تو کہا ہے تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو آج تم ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اور اگر لڑنا نہیں چاہتے تو کیا کرو، کم از کم دفاع ہی کرو۔ یعنی دفاع کے یہاں پہ دو مقصد مطلب ہو سکتے ہیں، کیا؟ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہو اور ہمارے ساتھ کیا کرو، ہمیں ری انفورسمنٹ دو، واپس نہ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، بے شک پیچھے رہو تاکہ کافروں کو لگے کہ لشکر ہمارا بڑا ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ واپس جا کر کیا کرو، شہر مدینہ کا دفاع کرو، کیونکہ وہاں پر مدینہ میں کون تھے، تمام مسلمان باہر آ گئے تھے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں، تو خواتین، بچے، بوڑھے جو تھے وہ مدینہ میں اس وقت موجود تھے۔ تو کچھ لوگوں کو ان کا جو ہے وہ نگران بنایا بھی گیا تھا، لیکن کیا کہا اس سے مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے وہاں جا کر کم از کم ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرو، ان کا دفاع کرو۔ اب اس میں کیا ہوا، جب یہ کہا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کو جو جواب دیا تھا وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، یعنی عبداللہ بن ابی نے پہلے یہ ظاہر کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی تو ہوگی نہیں، تو پھر تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک اپنی طور پر ایک سوچ تھی نا، غلط سوچ تھی، وہ صرف یہ ایکسکیوز پیش کر رہا تھا، کیونکہ جو کافر اتنی دور سے مکہ سے لڑنے آئے تھے، کیا وہ لڑے بغیر؟ وہ صرف کوئی شو پیش کرنے تو نہیں آئے تھے نا، وہ کیا کرنے آئے تھے، وہ لڑنے آئے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی الگ ہوا، یہ کہتے ہوئے ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ اس نے کہا کہ جنگ تو ہونی نہیں ہے، پھر ہمارا کیا فائدہ، ہم چلتے ہیں واپس۔ اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس نے کہا عبداللہ بن ابی نے کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہمیں جنگ کرنی نہیں آتی، اور جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی جنگ کرنی نہیں آتی، جب ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا تو ہم تمہارا
ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے میدان میں یہاں رہیں؟ تو دراصل وہ کیا کہنا چاہتا تھا کہ جب ہمارے مشورے کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ دیکھیں جب جنگ احد کی بات سٹارٹ میں کی گئی تھی تو یہ کہا گیا تھا نا، بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے، تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا تھا، مشورہ لیتے تھے، پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، دشمن کی فوج آ گئی ہے تو مدینہ میں رہ کر لڑیں یا کیا کریں، باہر نکلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑیں، لیکن جن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جوش شہادت جن کے اندر بہت زیادہ تھا، اور وہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا یا شہید نہیں ہوئے تھے، تو ان کو تھا کہ نہیں نہیں باہر چل کے لڑتے ہیں، پورا میدان ہو اور ہم وہاں پہ ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو اب کیونکہ عبداللہ بن ابئی نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ مدینہ میں ہی رہیں، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس کی رائے جو تھی اس وجہ سے موافق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمت کے تحت نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن ابئی لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو یہاں پہ اس نے یہ پلی لی، اس نے یہ کہا کہ ہم اس لیے واپس جا رہے ہیں، ہمارے تو مشورے کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، ہماری بات کو ویلیو نہیں کیا گیا، تو ہم کیا کریں، ہم یہاں پر کیوں لڑیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کھلے میدان میں نہ آؤ۔ تو پھر یہ تھا کہ اس وجہ سے وہ الگ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یعنی منافقوں کے دل میں کیا بات تھی، دل میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نکل جائیں گے تو کیا ہوگا، مسلمان پہلے پہلے ہی تھوڑے ہیں اور مزید اور کم ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کیا ہے، سامان بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، کافر تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تھے لڑنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا، دل میں ان کے یہ خیال تھا کہ جب ہم نکل جائیں گے تو اب کیا ہوگا، مسلمان جو ہیں وہ ویسے شکست کھا جائیں گے، کیونکہ وہ منافق تھے، وہ مسلمانوں کو گرو کرتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، بظاہر اپنے فائدے کے لیے ان کے ساتھ تھے، عبداللہ بن ابئی اور بہت سارے جو منافق تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا، دل میں ان کے یہ بات تھی کہ ہم نکلیں گے، مسلمان اور ویک ہو جائیں گے، دشمن ان کے اوپر فتح پا لے گا، ان کا کلا کما ہو جائے گا، اسلام کا ہی خاتمہ ہو جائے گا، یہ تھی ان کی دل کی بات۔ تو ہم کیوں ان کے ساتھ ذلیل ہو کر مارے جائیں، یعنی اب ہم تو بیسیکلی ہم تو مسلمان ہیں نہیں، ہم نے تو اوپر اوپر سے اسلام قبول کیا ہے، تو ہم کیوں لڑیں ان کے ساتھ، ہم کیوں اپنا لاس اٹھائیں، یہ تھی ان کی سوچیں۔ اور اصل میں وہ خوش بھی ہو رہے تھے کہ بس اب کسی نہ کسی طرح موقع ہو اور مسلمان جو ہے وہ کیا ہوں، تباہ و برباد ہو جائے، اسلام کا خاتمہ ہو جائے، یہ یہیں کا یہیں ختم ہو جائے۔ یہ تھی ان کی دلوں کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حالانکہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ منافق کے دل میں کبھی بھی اسلام کے لیے خیر خواہی دین کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہاں سے ہوتا ہے، وہ قول اور فعل میں متضاد ہوتا ہے۔ تو کیا تھا، اور پھر عبداللہ بن ابئی، کیونکہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مدینہ آنے سے پہلے جو ہے نا، وہ وہاں کا سردار بنایا جا رہا تھا، تیاریاں تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، ان دنوں تیاریاں چل رہی تھیں عبداللہ بن ابئی کو مدینہ میں سردار بنانے کی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر کیا ہوا، یہ سیریمنی جو تھی، جو تیاریاں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور جتنے بھی مدینہ کے جو بھی انصار تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا جو ہے سردار بنا لیا۔ تو یہ جو اس کی سرداری چلی گئی تھی، یہ جو اس کو ڈیگریڈ ہونے کا احساس تھا، یہ اس کے منافق ہونے کا بہت بڑا سبب تھا۔ وہ جو تھا دل سے ایمان نہیں لایا تھا اس وقت، کیا کیا تھا اس نے، بظاہر منہ سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی مسلمان ہوں، لیکن اس کے اندر کا یہ جو بغض ہے یہ نفاق کی صورت میں بار بار باہر آتا تھا۔ تو وہ خوش ہو رہا تھا کہ اب کیا، اس کے دل میں یہ بھی بات تھی کہ اب یہ اسلام کا خاتمہ ہو، یہ سب یہیں پہ رہ جائیں اور یہیں پہ مر جائیں، اور پھر میں جا کر دوبارہ سردار بن جاؤں، یہ تھی اس کی دل کی بات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے، یعنی جو اپنے جو ساتھ ساتھ دوسرے لوگ تھے وہاں پہ رہنے والے، کہ اگر تم ہمارا کہنا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اپنی موت کو ہی ٹال کر دکھا دو۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، منافقین نے نہ تو خود جنگ میں حصہ لیا تھا، اور جو دوسرے جہاد میں حصہ لے رہے تھے مسلمان بھائی بندوں، کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر ساتھ رہ رہے تھے دوسرے مسلمان، تو یہ ان کے حوصلے بھی پست کر رہے تھے۔ ان کو کیا کہہ رہے تھے، جو نقصان ہوا تو انہوں نے ملامت شروع کر دی ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا تھا، کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی نا تو اتنی شکست نہ ہوتی تمہیں۔
ہم نے کیا کہا تھا یہیں رہو، یا پھر ہمارے ساتھ واپس آ جاتے، جو نقصان اٹھایا یہ تمہاری اپنی وجہ ہے۔ تو کیا کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ اگر تمہیں موت سے بچنے اور بچانے کے طریقے آتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ وہاں نہیں گئے تو مر نہیں سکتے، تو تم کیا کرو، اور اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر جب تمہاری اپنی موت آئے گی تو پھر کوئی طریقہ آزما لینا موت سے بچنے کا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی ایسی تدبیروں سے موت سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جس کو جہاں موت آنی ہے وہ تو مقدر ہے، وہ تو تقدیر ہے، لکھ دی گئی ہے۔ تو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ایسی چیزوں سے، ایسی اسٹریٹجیز سے تم موت سے بچ سکتے ہو، اور تم ان کو بھی حوصلے ان کے پست کر رہے ہو، تو جب تمہاری اپنی موت کا وقت آئے گا تو پھر تم بچ کے دکھانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دعوت دی ہے، کیونکہ جب جو لوگ موت سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جب جہاد میں حصہ نہیں لیا کرتے تھے، جہاد میں نہیں نکلتے تھے، جن کے جو نکلنا نہیں چاہتے تھے، جن میں نفاق تھا، تو ان کو دعوت دی گئی کہ موت، پہلے بھی بات کی گئی کہ اگر تم بند قلعوں میں بھی ہو تو موت تمہیں آ جائے گی۔ موت کا تو جو وقت ہے نہ وہ ٹل سکتا ہے، نہ جگہ بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت جس جگہ پہ انسان کی جان قبض کرنی ہے فرشتے نے وہ چیزیں لکھ رکھی ہیں، کب آنی ہے موت، کس طریقے سے آنی ہے موت، کس جگہ پہ آنی ہے موت، یہ تو سب کچھ فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی تدبیروں سے بچ سکتا ہے، یا اپنی تدبیروں سے وہ جو ہے اس چیز کو چینج کر سکتا ہے، تو یہ تو انسان کی خام خیالی ہے۔ تو منافقوں کو بھی کہا گیا کہ پھر تم جب تمہاری اپنی موت آئے گی تو پھر کوئی طریقہ اختیار کر لینا، اگر تم واقعی سمجھتے ہو تم اپنی بات میں سچے ہو تو۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ ہرگز نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ ان کا اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے وہ اس سے بہت خوش ہیں، وہ اس سے بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی جو بعد میں شہید ہونے والے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ موت کی بات ہوئی، ڈرنے کی بات ہوئی، منافقین کی بات ہوئی۔ منافقین موت سے ڈرتے تھے، جہاد میں نہیں نکلے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو نکلنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، جو جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو دینے والے ہیں بدریغ، جو نکلنے والے ہیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر شہادت کے مرتبوں پر فائز ہونے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اتنی خوبصورت آیت جو ہے وہ نازل کی ان کی حق میں، تاکہ مسلمان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر شوق شہادت پیدا ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے اس کا اجر ہے کیا، شہادت کا اجر ہے کیا۔ سب سے پہلے بات ہے موت کی، تو دیکھیں روح اور جسم جب ملے ہوتے ہیں اس اتصال کا نام کیا ہے؟ زندگی۔ اور انفصال یعنی روح کا جسم سے الگ ہو جانا کیا ہے؟ موت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دو بار زندگی کا تذکرہ کیا ہے، کہ ہم دو بار، یعنی پہلے تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت ہوگی، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے۔ دو موت اور دو زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ کس طرح ہے؟ پہلی موت کون سی ہے؟ پہلی موت سے مراد ہے جب انسان پیدا نہیں ہوا ہوتا، پیدائش سے پہلے، اس وقت کو عالم ارواح میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب انسان جسم سے، روح جو ہے جسم سے نہیں ملی ہوتی، تو اسی حالت کا نام موت ہے۔ روح تو اپنی جگہ پر ہر وقت قائم رہتی ہے، تو جب جسم سے نہیں ملی ہوتی اسی حالت کو موت کہتے ہیں۔ تو پہلی موت وہ ہے جب انسان، روح تو تخلیق کر دی گئی ہے لیکن وہ عالم ارواح میں ہے، ابھی وہ اپنے جسم سے آ کر نہیں ملی، تو پہلی یہ موت ہے۔ پھر اس کے بعد زندہ کرنا۔ اب یہ زندگی یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، تو یہ جو ہم جی رہے ہیں یہ ہے وہ زندگی، کہ ہم جب کیا ہے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہمیں دوسری موت نہیں آئے گی، یہ پہلی زندگی ہے۔
پہلی موت کون سی تھی؟ عالم ارواح میں، روح جسم سے نہیں ملا تھا۔ اب پہلی زندگی کیا ہے؟ ہماری یہ والی زندگی جس میں روح جسم سے مل چکا ہے۔ دوسری موت کون سی ہے؟ وہ موت جو اب ہمیں زندگیوں کی اس زندگی کے بعد آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ کا کچھ ایشو ہو گیا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو موت اور دو زندگی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی موت ہم نے دیکھا کہ روح جسم سے نہیں ملی، تو وہ کون سی زندگی ہے؟ عالم ارواح کی۔ دوسری پھر پہلی زندگی کون سی ہے؟ وہ جو ہم اب گزار رہے ہیں، جس میں ہمارے روح کو کیا ہے؟ جسم مل چکا ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں۔ دوسری موت کون سی ہوگی؟ وہ موت ہوگی جو ہمیں اب اس زندگی کے بعد آئے گی۔ ہمارے روح جسم سے الگ ہو جائیں گے، ہماری روحیں الگ ہوں گی اور جسم الگ ہو جائیں گے، اور یہ اس موت کا ذکر ہے جس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ پھر اگلی دوسری زندگی کا ذکر ہے، یعنی دوسری زندگی وہ کون سی ہوگی؟ حشر سے لے کے ابد تک، لامتناہی، اینڈ لیس، انفینٹی، ٹھیک ہے۔ وہ یا تو جہنم میں ہوگی یا جنت میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ جو ابدی زندگی ہے وہ جنت میں نصیب فرمائے، آمین۔ اب دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ موت کے عرصے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کلی موت نہیں ہوتی انسان کو۔ کلی موت سے کیا مراد ہے؟ کہ روح بھی فنا ہو جائے، روح فنا نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس موت میں بھی کلی موت نہیں ہوتی، زندگی کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ اب کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ عالم ارواح میں کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں سے کیا وعدہ لیا تھا؟ الستو بربکم، عہد الست لیا گیا تھا۔ روحیں جو وہاں پہ جھنڈ کی صورت میں، حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جن کی وہاں پر جو ہے واقفیت ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی آ کر انسیت محسوس کرتے ہیں۔ وہ روحیں وہ جھنڈ کی جھنڈ میں ہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک زندگی کی ایک ہلکی سی رمق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان دوسری موت یعنی عالم برزخ میں جاتا ہے، یہاں سے فوت ہو کر وفات ہوتی ہے اور انسان انتقال کر جاتا ہے، کہاں پر منتقل ہوتا ہے؟ عالم برزخ میں، جو ہمیں اس وقت پیش آئے گی جب ہمیں اب اس زندگی سے موت ملے گی، ٹھیک ہے، جب ہماری یہ والی موت ہوگی، تو اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ میں۔ اور وہاں پر بھی کیا ہوتی ہے؟ مکمل موت نہیں ہوتی، وہاں بھی روحیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بھی مردوں کو کیا ہوتا ہے؟ سزا یا جزا دی جاتی ہے، جس کے بارے میں فرعون کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی دلیل جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جب روحیں چلی جاتی ہیں تو نیک روحیں جا کر اپنی جو ایسی مزید جو اپنے رفقا ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کی روحوں سے ملتی ہیں، اور وہاں پر وہ پوچھتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں، بتاؤ کیسا ہے وہ، کہاں پہ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے روحوں کا پھر دوبارہ جو عالم برزخ میں ملاقات ہوگی، نیک روحیں پھر ملتی ہیں، تو اس کو بھی ایک زندگی، اس کے اندر زندگی کے خفیف اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی مکمل موت نہیں کہا جا سکتا۔ ان دو ادوار کو موت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ روح جسم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، تیسری بات، ایک اور چیز جو کنسیڈریبل ہے، وہ یہ کہ مراحل، یہ جو چار مراحل ہیں، ان میں شارٹ کٹ لگ سکتے ہیں، شارٹ کٹ ہو سکتے ہیں، ترتیب میں فرق نہیں آ سکتا۔ پہلے موت تھی، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اس ترتیب میں کبھی بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ شارٹ کٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے؟ اب کتنا شارٹ کٹ تھا، آیا عالم ارواح سے زندگی میں اور ساتھ ہی عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، یہ شارٹ کٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن شہید کو کیا درجہ دیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ شہید کی بات ہوئی نا اس آیت میں۔ شہید کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً ہی عالم برزخ کو سے منتقل ہو کر اس فیز میں چلے جاتے ہیں، کون سے؟ جو ان کو جنت میں ملنے والے ہیں، وہ فوراً جنت میں عالم عقبہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شہید کو فوراً جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کی دلائل جو ہے ہمیں احادیث سے بھی ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ وہاں رزق پا رہے ہیں۔
احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ قندیلوں میں جنت میں ہیں اور وہ جنت سے رزق کھاتی ہیں. اتنا بڑا درجہ ہے. انہیں عالم برزخ کا کوئی واسطہ نہیں، وہ ڈائریکٹ کہاں چلی جاتی ہیں؟ جنت میں چلی جاتی ہیں. یہاں وہ زندگی، یہاں ان کو موت پیش آتی ہے، یہاں وہ شہید کیے جاتے ہیں اور وہاں وہ جنت میں پہنچتے ہیں. شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا اور وہ جنت میں ہوتا ہے. یہ ہے شہید کا مقام. اور یہی شہید کا مقام اس لیے بتا دیا گیا تاکہ ہر انسان، ہر مومن کے دل میں شوق شہادت تو ہو، اس کو پتا تو ہو کہ یہ درجہ کیا درجہ ہے، اللہ کے راستے میں جان دینا کیسا ہے، اور اللہ پھر اس کی کس طرح قدردانی کرتے ہیں. اب یہ جو آیات ہیں اس میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اور چوتھی قابل ذکر بات کیا ہے کہ ان مراحل میں، یہ جو 4 مرحلے ہیں نا، ان میں رجعت ممکن نہیں ہے، واپس لوٹنا ممکن نہیں ہے. مثلا کوئی شخص پیدا ہو جائے تو پھر واپس عالم ارواح میں نہیں جا سکتا جہاں سے آیا تھا. اسی طریقے سے جب عالم برزخ میں پہنچ جائے تو وہ واپس زندگی میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا. اس کانسیپٹ کو یعنی مس یوز کیا گیا ہے، یعنی اس کو سمجھا نہیں گیا. قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے عالم برزخ میں تو یہاں اس کی روح واپس نہیں آ سکتی، وہ دنیا میں نہیں آ سکتا. کیونکہ جیسے شہید ہے، جب فوراً عالم عقبہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی واپس عالم برزخ یا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اور قرآن مجید سے، احادیث سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ جب وہ شہید ہے نا، وہ خواہش کرے گا، جب اس کو اپنے درجے پتہ چلیں گے، وہ رزق ملے گا، وہ اس کو آنر دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں. اس کو وہ لطف جو موت، اس موت سے ملے گا، وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ دوبارہ خواہش کرے گا. ہمیں شہید کیسے نظر آتے ہیں؟ کٹے پٹے، خون میں لت پت. لیکن اس شہید کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. ہماری نظروں کے سامنے تو منظر اور ہوتا ہے، اور دراصل ان کے ساتھ کیا کچھ اور ہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. 2 احادیث ہیں جن سے یہ پورا مضمون واضح ہو جاتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں، یعنی تم اداس نظر آ رہے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں، یعنی مزید ان کے بچے ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے، اور قرض بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی معاملات، قرض سے مراد ہے معاملات اور چھوٹے چھوٹے بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں کہ ان کی اللہ سے ملاقات کیسے ہوئی ہے. اب ان کی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذن دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اذن دیا جاتا تھا وہ اتنا ہی غیب کا بتا دیتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہیں بشارت نہ دوں کہ ان کی، تمہارے والد کی اللہ سے ملاقات کیسے ہوئی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر ان سے رو در رو بات کی اور پوچھا کہ جو کچھ تمہیں آرزو ہے تو وہ بتاؤ، میں تمہیں عطا کروں. کیونکہ شہید ہوئے تھے نا، جنگ احد کے شہید تھے، ان کا مرتبہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یعنی شہید کے تو فوراً زندگی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں کچھ چاہیے میں تمہیں عطا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارے باپ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے دیں تاکہ میں دوبارہ بھی آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے. تو راوی کہتے ہیں کہ یہ اب آیت جو ہے وہ اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ جو شہید کے وہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زندہ ہے اور وہ رزق پا رہے ہیں. تو یعنی اس کی تفسیر میں بھی یہ حدیث بیان کی جاتی. ترمذی کی یہ حدیث ہے. دوسری ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی. انہیں فوراً پرندوں کی شکل میں لے آیا جائے گا. جب تک وہ دوبارہ اپنے جسموں سے ملے اور قیامت قائم ہو، تب تک وہ جنت میں رہیں گے پرندوں کی صورت میں. ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ پرندے ہیں، اور پرندوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ قندیلوں میں. اور قندیلیں کہاں ہوں گی؟ اللہ کے عرش سے لٹک رہی ہیں.
یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پروردگار نے ان سے یہی 3 بار سوال کیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دیں تاکہ ہم آپ کے راستے میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، ان احادیث کو پڑھ کر، ان آیات کو پڑھ کر کیا ہمارے دلوں میں شوق نہیں پیدا ہوتا؟ مرنا تو ہے، یہ مقام، اگر یہ مقام مل جائے کہ پھر اس کے بعد انسان کو کسی چیز کی آرزو ہی نہ رہے، کہ یہاں مرے، یہاں شہید ہوئے اور وہاں جنت میں، وہاں اللہ کی رضامندی میں، وہاں اللہ کے عرش کے نیچے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ شہادت کی آرزو جو ہے یہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ ہم کم از کم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر انسان یہ آرزو رکھے، جو انسان شدت سے یہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے تو اگر وہ اپنے بستر مرگ پر بھی فوت ہوگا تب بھی اسے شہادت کا درجہ دیا جائے گا، یعنی اس کو شہادت کے اعزاز دیے جائیں گے۔ دل میں سچی آرزو ہونا ضروری ہے، شدت سے آرزو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت دے دے، تو پھر یہ انعام ملیں گے۔ اب ان انعام کو دیکھ کر تو واقعی رشک آتا ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرما دے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو۔ قرآن کے شہداء کے متعلق یہ جو ارشادات ہم نے دیکھے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہمیں ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ یعنی قرآن بھی بتا رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی گواہی دے رہی ہیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کہ جو شہداء ہیں وہ کیا ہیں، وہ فوراً جنت میں جاتے ہیں، انہیں کوئی چیز نہیں روکتی۔ یعنی عالم برزخ میں نہیں، وہ ان کے عالم برزخ والا تیسرا دور نہیں ان کے اوپر آتا، وہ فوراً جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے شہادت کا اجر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں وہ کیا کریں، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں وہ کیا کریں، وہ اس اعزاز کو پہچانے اور نکلنے سے دریغ نہ کریں، اور پھر آرزو رکھیں شہادت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں، اور شہید سوچتا ہے کہ وہ بار بار دنیا میں آئے، اور بار بار اسی کی آرزو ہوتی ہے کہ بار بار شہید کیا جائے۔ پھر فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی، یعنی جن لوگوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے، یعنی جن کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جب احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا، یعنی ان کی بات نہیں مانی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گیا، زخمی کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ تو جو صدمہ تھا اس بات کا جب پہنچ چکا اور مسلمانوں کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی وہ اٹھا چکے، اور پھر کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ لوٹ گئے، یعنی مکہ کی طرف لوٹ گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ واپس آ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے، کہ کون ان کے پیچھے جائے گا اور چیک کرے کہ یہ واپس نہ پلٹ کر آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر، صدمہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے اجر ہے۔ ایک تو وہ جنگ میں لڑے، پھر انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا۔ جنگ میں لڑنے کے بعد کیا حالت ہو سکتی تھی، تھکان، زخم، پریشانی، اور جو صدمہ ان کے دلوں کو تھا پہلے، اس سب کے باوجود انہوں نے کیا کہا، لبیک کہا، اور اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے دوبارہ، سوچا نہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جب ہمیں اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی ایک کام کر چکے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت تھک گئے ہیں، بہت کر لیا،
تو اب آرام کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کس درجے پہ، کن درجوں پر تھے، عمل کے کن درجوں پہ تھے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس اب ہم تو تھک گئے، ایک جنگ لڑ لیے، پہلے اب دوبارہ جائیں ان کے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، اور تھوڑی دور نہیں گئے تھے، بہت آگے تک انہوں نے ٹریول کیا تھا، اور انہی زخمی حالت میں، انہی تھکن سے چور، صدمے سے چور، اتنی پریشانی کے باوجود انسان مینٹلی بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ کسی معاملے میں اللہ کی اطاعت سے تھکتے نہیں تھے۔ لیکن ہم اپنا حال کیا دیکھیں کہ ایک کام کر لیا تو پھر اس کے بعد ہمیں کتنی تھکان ہوتی ہے۔ ایک روزہ رکھ لیا، کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ نوافل پڑھ لیے، ہمارا عمل تو، میدان عمل تو یہی ہے نا، ہم تو نہیں اللہ کے راستے میں نکلتے، یا کبھی اللہ کے راستے میں کہیں نکلنا پڑ بھی جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بہت کر لیا، پھر اس کے بعد آ کر کیا کرتے ہیں؟ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، یہ کر لیا، بہت تھک گئی، آج تو وہاں گئی تھی، آج اس کو وہ درس اٹینڈ کرنے گئی تھی، آج وہاں یہ، مطلب اس طریقے سے ہم یہ چیزیں ذکر کر کر کے بھی اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے راستے میں نکلنا، بار بار لبیک کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ان کے لیے اجر ہے۔ جتنا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو انسان تھکائے گا، تھکنا تو ہے، دنیا کے کام کر کے بھی تو تھکتے ہیں، صبح سے شام دنیا کے کام کریں گے، کچن میں رہ کر بھی تو گھنٹوں کھڑے رہیں گے، ڈشز بناتے رہیں گے، تب بھی تو تھکتے ہیں۔ کیا اس تھکان پر کوئی اجر ملے گا؟ جو اللہ کے راستے میں تھکنا ہے اس کے لیے تو عظیم اجر ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں تھکنے کی بھی کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے۔ اور اس آیت میں بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت پر لبیک کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو خصوصی یعنی تناظر میں دیکھا جائے کہ وہ اللہ کے حکم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ دوبارہ نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو اجر کی بشارتیں دے دی۔ پر اس کا عمومی تناظر دیکھیں کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے تو کیا کریں؟ لبیک کہیں، چھوڑیں دنیا کے معاملات جتنی بھی، فوراً جو ہم یہ تھک جاتے ہیں نا اللہ کے لیے کچھ کرتے ہوئے، تھوڑا سا مال دیں گے تھک گئے، تھوڑا سا کام کریں گے تھک گئے، تو کیا کریں؟ اس اجر کو یاد کریں، کیونکہ دنیا کے تھکان پہ ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دنیا کے لیے تو جتنا مرضی تھکتے رہیں، کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے تھکیں، اپریشیٹ کرنے والا اللہ ہے جو قدردانی کرے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہت اچھا کارساز ہے۔ اب یہ کس تناظر میں آیت تھی کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت جب ابو سفیان نے جو مسلمانوں سے خطاب جو بات کی تھی، تو اس نے مسلمانوں کو چیلنج بھی کیا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا ابو سفیان، اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، چیلنج کر کے چلا گیا تھا وہ۔ اور اس چیلنج کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول بھی فرما لیا تھا کہ ٹھیک ہے، مقابلہ کرنا ہے تو ہم کریں گے، ہم تیار ہیں۔ لیکن جب وعدے کا وقت آیا، 1 سال یعنی گزرا، تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار گیا۔ کیوں ہمت ہار گیا؟ کیونکہ اس سال ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، مکہ میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ اب کیونکہ وہ چیلنج بھی کر رہا تھا اور وہ اپنی بات کو بھی بہت زیادہ ویلیو، کہ اس کو ہزیمت اٹھانی پڑتی کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں، تو اس نے اپنی اس خفت اور ندامت کو چھپانے کے لیے اور الزام دوسروں کے سر پہ تھوپنے کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے سوچا اب اس خفت کو کس طرح مٹاؤں۔ اس نے خفیہ طور پر ایک شخص تھا نعیم بن مسعود، اس کو مدینہ بھیجا اور کچھ پیسے ویسے دیے، رشوت دی، اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے کیا کرنا ہے، مدینہ جا کر یہ خبر مشہور کر دو کہ اس دفعہ تو قریش اتنی زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اس جنگ کے لیے جو جنگ بدر کے میدان میں ہونی ہے، اور کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اتنا لشکر انہوں نے جمع کر لیا ہے کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ اس نے کیا کیا تھا کہ جا کے کم از کم یہ خبر مشہور کرو، مسلمانوں کے حوصلے کیا کریں، پستی ہو جائیں۔ تو اب اس نے تو نکلنا نہیں تھا، لیکن اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اس نے یہ جو ہے خبر رساں بھیجا نعیم بن مسعود کو۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کر دیں اور اتنا خوف ان میں پھیلا دیں کہ وہ نکلے ہی نہ۔
مقابلے کے لیے مسلمان آئے نہ، تاکہ ابو سفیان کی بات بھی رہ جائے اور مسلمان جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، پیسے لیے ہوئے تھے، وہ اپنا کام اس نے پورا کیا اور اس نے یہ افواہ خوب پھیلائی، ہر ایک سے ملتا اور اسے بتاتا کہ بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، اب تو خیر نہیں۔ اس طرح جا جا کے اس نے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پروپیگنڈا کا اثر جو تھا ابو سفیان کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ کیا ہوا؟ مسلمان تھے نا دوسری طرف، عام انسان ہوتے تو کیا ہوتا، جن کے اندر ایمان نہ ہوتے وہ تو ڈگمگا جاتے کہ اچھا ایسی تیاری ہے اب کیا کریں، تو وہ کیا کرتے، ہار مان لیتے یا ڈر جاتے۔ اور جب انسان کے اندر روب پیدا ہو جائے یا وہ خوف زدہ ہو جائے، اس کی صلاحیت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کی کیپیبلٹیز زیرو پہ چلی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد تھا فیئر پھیلانا، ان کو خوف زدہ کرنا، لیکن مسلمان تو پھر ایمانی جوش سے سرفراز تھے نا، ان کے اندر تو ایمان تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، وہ عام انسان نہیں تھے، ایمان کا جذبہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا جب انہوں نے یہ خبر سنی ان کا جوش ہی بڑھ گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ تھے صحابہ کرام، اور انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ بھی ہو گئے۔ صحابہ کرام کا جوش ہی اور بڑھ گیا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اب تو ہم اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور 1500 صحابہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت موقع پر، جب وہ ان کو بتایا گیا اور خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہوتا ہے مومن کا کلمہ، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ مومن نہ اسباب کے پیچھے پڑ کر، کیونکہ جو اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اسباب کے ذرا سا ادھر ادھر ہونے پر کیا کرتے ہیں، ان کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جن کا وکیل اللہ ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں گھبراتے، ان کو ان کا کچھ بھی، ان کا ایمان کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا وکیل اللہ ہے۔ تو یہ کلمہ، یہ جو ذکر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہترین ذکر ہے، یہ بہترین کلمہ ہے، یہ بہترین ورد ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں، اور ہر معاملہ جب مشکل آئے اللہ پر چھوڑ دیں، میرا وکیل تو اللہ ہے۔ اور جس کا وکیل اللہ ہو جائے وہ اپنا کیس کیسے ہار سکتا ہے؟ تو مسلمان اس طرح اس جوش سے سرفراز ہوئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، ہمیں پتہ ہے نہیں، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تھا، انہوں نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا تھا اور آگ میں چلے گئے تھے۔ آگ میں، وہ آگ جو 40 دن سے بھڑکائی جا رہی تھی، کس لیے؟ تاکہ اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جائے، پھینکا جائے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ کلمہ پڑھا، اللہ کو وکیل بنایا اور اس آگ میں چلے گئے۔ اور یہ خبر سن کر جب مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا، ان کے بھی ایمان ایسے ہی تھے کہ جب یہ بات ان کو بتائی گئی تو انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب کیا تھا، انہوں نے کہا اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اور نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہے مومن کا طرز عمل۔ اور اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہر مشکل میں اپنا وکیل اللہ کو بنائیں، اس کلمے کو کثرت سے یاد کریں، کثرت سے ورد کریں، اور صرف اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں۔ دنیا میں جو مرضی آپ کے خلاف ہو جائے، جب اللہ آپ کا وکیل ہے تو سب معاملات آپ کے حق میں ہیں، آپ کو کہیں پر بھی اللہ کم نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ نکلے، تو ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ اب تو نکلنا ہی پڑے گا، یعنی یہ تو باز ہی نہیں آئے اتنے بڑے پروپیگنڈا سے، تو بہرحال اس کو نکلنا پڑا۔ اور وہ پھر کیا کیا، اس نے 2000 کی جماعت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، لیکن اس کے حوصلے نہیں تھے، اس کا دل نہیں تھا، صرف اپنی بات کو پوری کرنے کے لیے نکلا۔ لیکن 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے کیا کہا، اب کیونکہ وہ چیلنج کر چکا تھا، اس کے ساتھی بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی بڑک مار کے اتنا بریگ کر کے آیا ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ نکلا تو صحیح وہ 2000 لوگوں کو لے کر مکہ سے، لیکن 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال مناسب نہیں ہوتا لڑنا جو ہے مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو ایک کام کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ اور اس کے جو کچھ ساتھی تھے وہ تو پہلے یہ چاہتے تھے، مشرک تھے نا، وہ تو اللہ کے راستے میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، نکل کھڑے ہوئے تھے۔ تو چنانچہ وہ سارے جو تھے وہ واپس وہیں سے مکہ چلے گئے۔ تو پھر اس طرح کیا ہوا کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اسی طریقے سے رہ گیا۔ اب ان پر انہوں نے، یعنی مسلمانوں کا روب بھی ان پر طاری ہو گیا تھا۔ یہ جو غزوہ ہے اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے، اور غزوہ سویق کے نتائج کیا تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک وہاں بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ تھے جو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر نکلے تھے. اللہ ان کا وکیل تھا اور وہ مقابلے کے لیے تیار تھے. 8 دن تک انہوں نے کیا کیا؟ بدر کے میدان میں انتظار کیا ابو سفیان اور اس کے لشکر کا. اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس جگہ سے قافلے گزرا کرتے تھے. تو ایک قافلہ آیا، اس کے پاس بہت زیادہ سامان تجارت تھا اور مسلمان اس وقت وہاں ویٹ کر رہے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان دا مین وائل انہوں نے اس تجارتی قافلے سے فائدہ اٹھایا، اس کے ساتھ ٹریڈ کی. یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا. اور پھر جب پتہ چلا کہ ابو سفیان چلا گیا واپس، تو پھر وہ بھی مدینہ واپس تشریف لے گئے. تو اب دیکھیں اس طرح ہر حال میں صحابہ کرام جو تھے فائدے میں رہے. کیوں فائدے میں رہے؟ ایمان بھی مضبوط ہو گیا، اللہ نے ان کے ایمان کو بھی آزما لیا، انہوں نے اللہ کو وکیل بھی بنا دیا. اور پھر اللہ جب وکیل تھا تو ان کو کیا دنیا کا فائدہ بھی مل گیا، تجارت بھی انہوں نے کی، وہ اللہ کے اذن سے ہوا سب کچھ. اور پھر ان کو یعنی وہ ایک طریقے سے کامیاب ہی واپس لوٹے. ہر طریقے سے فائدہ ہوا، اللہ کی رضا بھی مل گئی. سب سے بڑا فائدہ کیا تھا؟ اللہ کی رضا مل گئی. اللہ کی خاطر نکلے تھے تو جنگ کی سختی سے اللہ نے ان کو بچا لیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر نکلے تھے. تو جب بھی انسان اس چیز کو اللہ کو وکیل بنا لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو سختیوں سے بھی بچا لیتے ہیں، اس کے دل کو ثبات دے دیتے ہیں. تو یہ ہے فائدے اللہ کو وکیل بنانے کے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. یعنی یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے. نعمتیں دنیاوی بھی تھیں جو کاروبار سے فائدہ ہوا، اور اللہ کا فضل بھی تھا، اللہ کی رضامندی بھی تھی. انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ کی رضامندی پھر صحابہ کرام کو حاصل ہو گئی. نکلے کس کے لیے تھے؟ اللہ کے لیے. اور جوش شہادت تھا، اور اللہ یعنی مروب نہیں ہوئے، وہ کسی دشمن سے کسی کی چال سے مروب نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ ان کا کارساز تھا. تو جس کے کام اللہ بنا دے اس کا کام کوئی نہیں بگاڑ سکتا. آج کے جو اس لیسن میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے، یعنی اسی بہترین آیت پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں. اور یہ چیز حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بہترین کلمہ ہے، اور یہ بہترین پڑھنے کی بات ہے، اور یہ بہترین سمجھنے کی بات ہے. اللہ پر توکل، اللہ کو وکیل بنا لینا، اور پھر اللہ کے ذمے ہی اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ سپرد کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں پر جما دے، اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، اس کو حق کے ساتھ سمجھنے والا بنا دے، اور ہم واقعی صحیح معنی میں جو ہے اس کتاب کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ ہی کو اپنا وکیل سمجھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.